بے خوف راجا کا سفر ایک ایمان کی داستان جب زمانے کے دھول میں ہندوستان کی سرزمین کی سرحدیں سنہری آسماں اور سرسبز وادیوں سے سجی ہوئی تھیں، تب ایک عظیم سلطنت آباد تھی جس کا فرمان روائی ایک بے مثال راجا کرتا تھا۔ اس راجا کا نام جنگیر تھا، مگر لوگ اسے محبت اور عزت کی نگاہ سے بے خوف راجا کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ راجا جنگیر کا جنم ایک ایسے وقت ہوا جب ملک اندرونی انتشار اور بیرونی حملوں کے سائے میں تھا۔ چھوٹی سی گاؤں کی مٹی سے الفابرتا ہوا وہ بچہ جلد ہی اپنی غیر معمولی ذہانت، قوت اور انصاف پسندی کی بنا پر سب کی نظروں میں چمک آتارنے لگا۔ اس کے والد ایک مہربان اور حکمت والے بادشاہ نے اسے چھوٹی عمر سے ہی نہ صرف جنگی تربیت دی بلکہ اخلاق، ادب اور روحانیت کے درس بھی دیے۔ بچپن سے ہی راجا کے اندر ایک عجیب سی لگن تھی، وہ جاننا چاہتا تھا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ راجا کے دربار میں اس کی بہادری کی داستانیں اور انصاف کی مثالیں ہر گوشے میں گونجتی تھیں۔ نہ صرف دشمن بلکہ دوست بھی اس کے حوصلے کی داد دیتے تھے۔ وہ میدان جنگ میں اپنے دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوتا اور اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ محافظ اور رہنما کا کردار ادا کرتا۔ مگر ایک دن راجا کے دل میں ایک سوال جنم لینے لگا جس نے اس کے اندر ایک خاموش بے چینی پیدا کر دی۔ کیا صرف جسمانی بہادری اور جنگی شجاعت ہی انسان کو مکمل بناتی ہے؟ کیا انسانیت کا اصل معیار صرف تلوار کی تیز دھار کمان کی تانبہ داری میں پوشیدہ ہے؟ یہ سوال اس کے دل کی گہرائیوں میں آتر گیا اور اسے ایک نئے سفر کی جانب مائل کیا۔ راجا نے اپنے دل کی بے چینی کا حال کسی صوفی درویش سے بیان کیا جس کا ذکر اس کے دربار میں اکثر ہوتا تھا۔ ایک دن جنگ سے واپس آتے وقت وہ ایک قدیم نخلستان کے کنارے بیٹھا ہوا ایک درویش ملا جس کی آنکھوں میں نہایت سکون اور بصیرت کا عکس تھا۔ درویش نے نرم لہجے میں راجا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بادشاہ، تمہارے دل کی دھڑکن میں نہ صرف جنگ کی صدا ہے بلکہ روحانی بگوت کی بھی ایک مدھم صدا گونج رہی ہے۔ یہ الفاظ راجا کے دل کو چھو گئے۔ اس نے درویش کی باتوں کو غور سے سنا اور دریافت کیا کہ دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ روحانی سکون کی بھی بہت اہمیت ہے۔ اس دن سے اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ وہ نہ صرف اپنی فوجی تربیت اور جنگی فنون میں مہارت حاصل کرنے لگا بلکہ روحانی تعلیمات کی جانب بھی توجہ دینے لگا۔ راجا نے دربار کے بڑے علماء اور صوفیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو نے راجا کے دل میں ایک نئی امید جگائی۔ اسے احساس ہوا کہ زندگی کا حقیقی مقصد صرف فتح اور ظاہری شان و شوکت میں نہیں بلکہ دل کی تسکین، انسانیت کے لیے خدمت اور روحانی بیداری میں پوشیدہ ہے۔ یوں آغاز ہوا اس سفر کا جو راجا کو نہ صرف ایک عظیم فاتح بلکہ ایک درویش دل والے انسان میں تبدیل کر گیا۔ جنگوں اور چیلنجز کی گونج راجا جنگیر کی بادشاہت میں نہ صرف امن و امان کی بقا بلکہ بے شمار جنگیں اور چیلنجز بھی سامنے آئے۔ اس دور میں سرحدوں پر مسلسل حملے اور اندرونی بغاوتیں دربار کے لیے ایک مسلسل امتحان بن کر رہیں۔ ایک دن شمال کی جانب سے ایک طاقتور لشکر درندز ہوا جس کا ہدف ملک کی سرحدیں تھے۔ دشمن کی فوجیں بے رحم اور بے دل تھیں، ان کا مقصد صرف تباہی پھیلانا تھا۔ راجا نے نہ صرف اپنی فوج کو اکٹھا کیا بلکہ اپنی حکمت عملی اور بہادری سے دشمن کو شکست دینے کا عزم بھی کر لیا۔ دان جنگ میں جب تلواروں کی جھرمٹ اور گھڑ سواروں کی آوازیں ایک ساتھ گونجنے لگیں تو ایسا محسوس ہوا جیسے زمین خود کانپ اٹھی ہو۔ راجا نے اپنے سپاہیوں کو بتا دیا تھا کہ جس دن تم اپنی جان کی خاطر کھڑے ہوتے ہو وہ دن تمہاری عظمت کا دن ہوتا ہے۔ اس کی اس حوصلہ افزائی نے ہر دل میں امید کی کرن جگا دی۔ اس کی قیادت میں فوج نے دشمن کے لشکر کو نہ صرف پسپا کر دیا بلکہ ان کے سر پر فتح کا پرچم بھی لہرایا۔ دان جنگ میں اس کی بے خوفی اور عقلمندی کی داستانیں آنے والے زمانے تک نسل در نسل منتقل ہوتی رہیں گی۔ لیکن صرف جنگی میدان میں ہی راجا کی آزمائشیں نہیں ہوئیں۔ اندرونی سطح پر بھی اسے کئی ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جن کا حل صرف روحانی بصیرت سے ہی ممکن تھا۔ اسے اکثر اپنے دربار میں بیٹھ کر یہ سوچنا پڑتا کہ کیا دنیاوی فتح دراصل دل کی تسکین کا سبب بنتی ہے یا انسان کو اور بھی بگڑ دیتی ہے۔ جنگ کے دوران اپنے خاونی مناظر اور انسانیت کے دکھ دیکھ کر اس کے دل میں ایک خلش الفابر۔ ایک رات جب جنگ کی دھول چھٹ چکی تھی اور ستاروں کی مدھم روشنی میں میدان جنگ پر خاموشی چھا گئی تھی، راجا اپنے خیمے سے باہر نکلا اور چاندنی رات میں بیٹھا اپنے دل کی گہرائیوں میں اترتے سوالوں کا جواب تلاش کرنے لگا۔ اس نے اپنے ذہن سے پوچھا،
کیا یہ سب جدوجہد صرف ظاہری فتح کے لیے ہے یا اس کا کوئی روحانی مقصد بھی ہے؟ اس لمحے اس کے دل میں ایک آواز الفاٹے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خاص مشن کے لیے منتخب کیا ہے۔ اسی وقت دربار کے ایک جوان نے راجا کے پاس آ کر سرگوشی کی، بادشاہ آپ کے چہرے پر کچھ ایسا لکھا ہے جیسے روح کی آواز سنائی دے رہی ہو۔ یہ الفاظ بھی اس رات کے سناٹے میں ایک گہرا اثر چھوڑ گئے۔ راجا نے فیصلہ کیا کہ اب وہ نہ صرف دشمنوں سے لڑے گا بلکہ اپنے اندر کی بے چینی کا بھی مقابلہ کرے گا۔ اس نے اپنے قریبی مشیروں اور علماء سے ملاقات کی اور جنگی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ روحانی اصولوں کو بھی اپنی زندگی میں اپنانے کا عزم کیا۔ دان جنگ میں فتح کے باوجود راجا کے دل میں ایک خالی پن تھا جسے صرف روحانی روشنی ہی بھر سکتی تھی۔ اس نے اپنے اندر کے سوالات کا جواب تلاش کرنے کی ٹھان لی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے اندر ایک نئی روح بیدار ہوئی اور اس کی زندگی ایک نئی راہ اختیار کرنے لگی۔ اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو دوبارہ ترتیب دینا شروع کیا اور اپنے دربار میں ایسے علماء اور صوفیہ کو جگہ دی جو روحانی تعلیمات سے مالا مال تھے۔ روحانی ملاپ کا آغاز وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ راجا جنگیر کی روحانی جستجو اور بھی گہری ہوتی گئی۔ ایک دن جب وہ جنگ کے بعد اپنے محل کی بلند دیواروں کے سائے تلے آرام کر رہا تھا، اس کی نظر ایک پرانا صوفی درویش پر پڑی جو خاموش انداز میں ایک گوشے میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار سکون اور معرفت کا جلوہ تھا جو کسی غیر معمولی حقیقت کی علامت لگتا تھا۔ راجا نے درویش کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، اے بزرگ، کیا تم میرے دل کی بے چینی کو دیکھ سکتے ہو؟ درویش نے آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، بادشاہ، تمہارے اندر ایک ایسی خلش ہے جس کا حل نہ تو تلوار کی تیز دھار میں ہے اور نہ ہی دشمن کی فتح میں۔ اس کا جواب اس عشق الہی میں چھپا ہے جو تمہارے دل کے عمیق گوشوں میں موجود ہے۔ اس دن کی گفتگو نے راجا کے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس نے درویش سے اپنے دل کی باتیں کیں، اپنے ان سوالوں کا اظہار کیا جو اس کے اندر طویل عرصے سے گھر کیے ہوئے تھے۔ درویش نے اسے بتایا کہ دنیاوی کامیابیاں عارضی ہیں اور روحانی سکون ہی انسان کی اصل دولت ہے۔ قرآن مجید اور سنت نبوی کی روشنی میں وہ بتانے لگا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیاوی خواہشات کو ترک کر کے اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ راجا نے درویش کی باتوں کو دل و جان سے سنا اور اپنی زندگی کے سفر میں ایک نیا رخ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دربار کے علماء اور صوفیوں سے مزید ملاقاتیں کی اور روحانی علوم کا مطالعہ شروع کیا۔ اس نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی اور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی بے چینی کو قرار دے۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک نئی روحانی بیداری جنم لینے لگی۔ نہ صرف اس کے خیالات میں سکون آیا بلکہ اس کے عمل میں بھی ایک نرمی اور شفقت نمودار ہوئی۔ اس نے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے اور اپنی عوام کے ساتھ محبت و الفت کے جذبات کو فروغ دینے کا عزم کیا۔ راجا کے دربار میں بھی ایک نیا رنگ چڑھ گیا۔ جہاں پہلے سخت قوانین اور جنگی تدابیر غالب تھیں، اب وہاں امن، رواداری اور علم و ادب کی فضا پھیل گئی۔ ایک دن درویش نے راجا سے کہا، جب تم اپنے دل کی گہرائی میں جھانکو گے تو پاؤ گے کہ ہر دھڑکن میں اللہ کی محبت بستی ہے۔ یہ الفاظ اس کے لیے ایک انمول اثاثہ ثابت ہوئے۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی کا حقیقی مقصد صرف ظاہری فتح نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی محبت کی تلاش ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب راجا نے اپنے دل کی بے چینی کو ایک طرف رکھ کر ایک نئے سفر کی شروعات کی، ایمان کے سفر کی شروعات۔ اسلامی تعلیمات کا سفر راجا کے دل میں جو نئی امید اور روحانی بیداری جنم لے چکی تھی، اس نے اسے مزید پروان چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ عشق الہی کس کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی بنیادی تعلیمات کیا ہے۔ اس نے اپنے دربار کے علماء، صوفیوں اور حکیموں سے ملاقاتیں جاری رکھیں اور ان سے اسلامی تعلیمات کے متعلق گہرائی میں باتیں کیں۔ ابتدائی دنوں میں راجا کو اسلامی تعلیمات سے کچھ اجنبی سا محسوس ہوا، مگر جلد ہی اس نے ان کے دل نشین پہلوؤں کو سمجھنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید کی آیات میں موجود محبت، رحمت اور انصاف کے پیغامات نے اس کے دل کو مسحور کر دیا۔ اس نے تجربہ کیا کہ کیسے یہ تعلیمات انسان کو نہ صرف دنیاوی مشکلات سے نجات دلاتی ہیں بلکہ روح کو بھی سکون عطا کرتی ہے۔ راجا نے اپنی زندگی کی کتاب میں ایک نیا باب شروع کیا۔ اس نے اپنی ذاتی محفلوں میں اسلامی فلسفہ اور اخلاقی اقدار پر بحث و مباحثہ کیا۔ اس نے دریافت کیا کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ اس نے انسان کو دنیاوی اور روحانی دونوں جہتوں میں توازن قائم کرنے کا درس دیا۔
ایک دن اس کے دربار میں ایک معروف عالم دین نے خطاب کیا۔ انہوں نے فرمایا، اسلام وہ دین ہے جو انسان کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ دین محبت، رحم دلی اور انصاف کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ یہ باتیں راجا کے دل کو چھو گئیں اور اس نے اپنی ذات کی اصلاح کا عزم مزید پختہ کیا۔ اس نے دن رات قرآن کی تلاوت کی اور اپنے علم میں اضافے کے لیے مختلف علمی کتابیں پڑھنا شروع کیں۔ راجا نے اپنے دربار میں اسلامی اصولوں کی روشنی میں قوانین میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں۔ ان تبدیلیوں میں سب سے نمایاں وہ قدم تھا جس سے اس نے اپنے دربار کے تمام افراد کو مساوات اور عدل کی راہ پر گامزن کیا۔ غلام، نوکر اور مشیر سب کو برابر کی عزت دی جانے لگی۔ اس نئی نظام کی بنیاد پر اس نے اپنی سلطنت کو ایک ایسے معاشرے میں تبدیل کر دیا جہاں ہر فرد کو اس کی صلاحیت اور کردار کے مطابق مقام ملا۔ اس دوران راجا نے مختلف شہروں اور دیہاتوں کا دورہ کیا اور عوام کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مسائل سنے۔ اس نے پایا کہ اسلامی تعلیمات نہ صرف دل کو تسکین دیتی ہیں بلکہ معاشرتی برائیوں کو بھی ختم کرنے کی قوت رکھتی ہے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح قرآن کی تعلیمات سے ان کی زندگیوں میں انصاف اور امن قائم ہو سکتا ہے۔ اسلامی سلطنت کی بنیاد راجا کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنی سلطنت کی تشکیل میں نئے اصولوں اور اقدار کو مد نظر رکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر ایک مضبوط معاشرہ قائم کرنا ہے تو صرف فوجی طاقت کافی نہیں بلکہ انصاف، محبت اور مساوات کی بنیاد پر ایک نظام حکومت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی سلطنت میں ایسی اصلاحات نافذ کیں جن سے نہ صرف عوام کو انصاف ملے بلکہ ایک منصفانہ اور پرامن معاشرہ بھی وجود میں آئے۔ راجا نے اپنے دربار میں اسلامی شریعت کی تعلیمات کو شامل کیا اور عدل و انصاف کے نئے ضوابط متعارف کرائے۔ اس نے اعلان کیا کہ ہر شخص کو اس کی قابلیت اور کردار کے مطابق مقام ملے گا، چاہے وہ کسی بھی ذات یا طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ غلام سے لے کر دربار کے مشیروں تک سب کے لیے یکساں قوانین نافذ کیے گئے۔ اس نئے نظام کی بدولت عوام میں خوشحالی اور امن کی نئی لہر دوڑ گئی۔ سلطنت کے مختلف حصوں میں راجا نے مدینہ کی طرز حکومت کو اپنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنے کی کوشش کی جہاں نہ صرف عدل و انصاف ہو بلکہ مذہبی رواداری اور بھائی چارہ بھی قائم ہو۔ اس کے دور میں مدرسے، مساجد اور درگاہیں تعمیر ہوئیں جہاں عوام نہ صرف عبادت کرتے بلکہ علم و فنون کی بھی تعلیم حاصل کرتے۔ راجا کے اس اقدام سے نہ صرف اندرونی اختلافات کم ہوئے بلکہ پڑوسی علاقوں کے لوگوں میں بھی امن اور محبت کا پیغام پھیل گیا۔ راجا کی اسلامی اصلاحات نے معاشرتی برائیوں اور عدم مساوات کو کم کیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ انسان کا اصل حسن اس کے کردار اور عمل میں پوشیدہ ہے، نہ کہ اس کے ذات و میال میں۔ اس پیغام نے نہ صرف اس دور کے لوگوں کو متاثر کیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشن راہ بن گیا۔ ایک مرتبہ راجا نے اپنے دربار میں ایک عظیم اجتماع بلایا جس میں ملک کے ہر طبقے کے نمائندے موجود تھے۔ اس نے فرمایا، ہم ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کریں گے جہاں محبت، عدل اور امن کی فضا ہو۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر انسان کو عزت اور احترام ملنا چاہیے۔ اس خطاب نے عوام کے دلوں میں امید کی نئی کرن جگا دی۔ لوگوں نے اپنے اندر کے بغض اور نفرت کو ترک کر کے ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ راجا نے نہ صرف اندرونی اصلاحات کی بلکہ بیرونی سطح پر بھی امن کی کوششیں کیں۔ اس نے پڑوسی ریاستوں کے حکمرانوں سے ملاقاتیں کی اور ان کے ساتھ امن اور تعاون کے معاہدے کیے۔ اس کی بصیرت اور عزم کی بدولت پوری خطے میں امن و امان قائم ہوا۔ وراثت اور یادگار وقت کی گردش میں راجا جنگیر کی زندگی نے وہ اونچائیاں چھوئیں جو کہانیوں اور داستانوں کا حصہ بن گئیں۔ اس کی بہادری، انصاف پسندی اور روحانی بیداری کی داستانیں نہ صرف اس کے دربار بلکہ ملک و ملت کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس کے اقدامات اور اصلاحات کا اثر پورے معاشرے پر مرتب ہونے لگا۔ راجا نے اپنی زندگی کو ایک مشن راہ بنا دیا تھا جس کی روشنی میں آنے والی نسلوں نے نہ صرف اسلامی تعلیمات کو اپنایا بلکہ اپنے معاشرے میں امن اور بھائی چارہ کو فروغ دیا۔ اس نے اپنے دربار میں ایسا نظام قائم کیا جس میں ہر شخص کو اس کی محنت اور کردار کی بنیاد پر عزت و احترام دیا گیا۔ اس کی عدل و انصاف کی پالیسیوں نے معاشرتی برائیوں کو جڑ سے الفا کیوڑ پھینکا اور ایک نیا سماجی ڈھانچہ متعارف کرایا۔ جب راجا کی زندگی کے آخری دن قریب آنے لگے تو اس نے اپنے دربار کے سب معزز افراد کو اکٹھا کر کے اپنی وراثت اور آئندہ کے لیے نصیحتیں دیں۔ اس نے فرمایا،
میرے عزیز ساتھیوں، میری زندگی کا مقصد صرف دنیاوی فتح ذاتی شہرت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ایک ایسا نظام قائم کرنا تھا جس سے ہر انسان کو سکون اور انصاف ملے۔ میری یہ جدوجہد تمہارے لیے مشن راہ ہو تاکہ تم بھی محبت، بھائی چارہ اور انسانیت کے جذبے کو زندہ رکھ سکو۔ راجا کے الفاظ نے نہ صرف اس کے دربار بلکہ پورے ملک کے لوگوں کے دلوں میں ایک گہرا اثر چھوڑا۔ اس کی وفات کے بعد بھی اس کا نام اور اس کے کارنامے لوگوں کی زبانوں پر ہمیشہ زندہ رہے۔ اس کی یاد میں بنائے گئے مدارس، مساجد اور عوامی عمارتیں آج بھی اس عظیم شخصیت کی گواہی دیتی ہیں کہ ایک انسان اپنی ذات کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ راجا کی داستان نہ صرف تاریخ کا حصہ بنی بلکہ ادب اور شعر و شاعری میں بھی اس کی تعریف کی جانے لگی۔ داستان گو اور مورخین نے اس کی بہادری اور روحانی بیداری کو ایسی صنف میں ڈھالا کہ ہر کسی کے لبوں پر اس کا ذکر رہتا ہے۔ لوگوں کے لیے وہ ایک مثالی شخصیت بن گیا جو نہ صرف جنگی میدان میں بے خوف تھا بلکہ اپنے اندر کے جہان کو بھی روشن کرنے والا ایک درویش دل تھا۔ آج جب ہم اس زمانے کی یاد کرتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ کیسے ایک راجا نے اپنی بے پناہ طاقت کو انسانیت، محبت اور انصاف کی خدمت میں لگا دیا۔ اس کی وراثت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی فتح وہ ہے جو دل کو نورانی بنائے اور معاشرے کو ایک پرامن اور منصفانہ نظام فراہم کرے۔ اختتامی کلمات راجا جینگیر کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی کے حقیقی معانی صرف دنیاوی شکو و شہرت میں نہیں بلکہ ایک ایسے نظام میں پوشیدہ ہیں جس میں محبت، انصاف اور روحانی بیداری کی دولت موجود ہو۔ اس کی جدوجہد اور اس کے فیصلے نے نہ صرف اس کے زمانے کو بدل کر رکھ دیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مثال قائم کی۔ بے خوف راجا کی داستان آج بھی ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ اگر انسان دل کی آواز سنے اور اللہ کی رضا کو اپنے مقصد بنائے تو وہ دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔